سال 2016 میں پیکا ایکٹ آتا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سائبر کرائم کی آڑ میں صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے یہ ایک قانون لایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر صحیح طور پر استعمال جو صحافیوں کی زبان بندی کے لیے عمل کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے تحریک انصاف کے دور حکومت میں کیا جاتا ہے، جب سینئر صحافی رضوان رضی عدلیہ اور اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو پیکا کی آڑ میں ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمہ کا ٹرائل روکنے کا حکم دیا ہے اور ایف آئی اے کو اس بابت جواب بھی جمع کروانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ 4 سال گزر چکے تھے، ابھی تک اس مقدمہ کا ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا۔ رضوان رضی کے وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، یہ مقدمہ تھا کیا؟ ایلیگیشن کیا تھا اس میں؟ اس مقدمے میں رضوان رضی صاحب کے اوپر ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اور ثاقب نثار صاحب کے کہنے کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ مواد ملا ہے جو ڈیفیمیٹری ہے، اور اس میں جوڈیشری کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، ان کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے رضوان رضی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف قابل دست اندازی جرم جو ہے وہ بغاوت کا بنتا ہے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ یہ صاحب، آپ نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان اور ثاقب نثار کے کہنے کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا، تو آپ یہ ٹرائل میں کیسے ثابت کریں گے یا عدالت میں جہاں آج ہائی کورٹ میں یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی، تو یہ کس طرح ثابت کریں گے آپ کہ ان کے کہنے کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا؟ جب یہ 2018 میں مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد رضوان رضی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایک غیر قانونی طریقے سے بدماشی کرتے ہوئے ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے، اور ضمانت کے بعد اب 4 سال کے بعد جب ٹرائل شروع ہونے لگتا ہے تو قانون کے مطابق ملزم کو اور اس کے وکیل کو مقدمے کی اور اس میں جو تفتیش کے دوران مواد ثبوت اکٹھا کیا گیا ہے وہ آپ نے ملزم کو دینا ہوتا ہے۔ وہ جب ہمیں دیا گیا تو اس میں سے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کو تکلیف یہ ہوئی کہ ہم نے اس وقت ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ پی کے ایل آئی کے دشمن بنے ہوئے تھے، پی کے ایل آئی کی نہیں، بنیادی طور کے اوپر وہ پنجاب کے اور پاکستان کے ان تمام غریب مریضوں کے علاج کے دشمن بنا ہوا تھا اس وقت کا چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار، اور پی کے ایل آئی کے اوپر سارا پاکستان کا میڈیا ہم بھی تنقید کر رہے تھے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی کے ایل آئی کے پروجیکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کر رہی ہے اس کے مضموم مقاصد ہیں، ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے نے ہمارے خلاف مواد اکٹھا کیا وہ اسکرین شاٹس ہیں جس میں ہم عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم پتہ چلیں اور ہم نے اس کا انالیسس کیا تو ہم نے عدالت میں ٹرائل کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی، بریت کی درخواست دی اور یہ بات لکھی کہ اگر ہم یہ سارا مواد تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی یہ بغاوت نہیں بنتی، پھر بھی یہ پیکا کی دفعات کے زمرے میں نہیں آتا، لہذا ہمیں بری کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ہماری درخواست مسترد کر دی، اس لیے آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور مسٹر جسٹس علی باقر نجیبی صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے قابل جورسٹ ہیں، بہت زیادہ لبرل ہیں، انہوں نے بھی آج عدالت میں یہ آبزرویشن دی کہ جو ریکارڈ اویلیبل ہے، جو ایف آئی آر کا متن ہے، اس سے تو بغاوت اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی، تو پھر ایک صحافی کا ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ہم نے صحافتی اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ آپ اخلاقی دائرہ کار کے اندر رہ کر تنقید کریں، اور اگر تنقید کی بھی گئی ہے وزیر اعظم کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر تو کیا اداروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں؟ نہیں، آئین ہمیں تنقید کرنے کی اجازت دیتا ہے، آئین ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے، آئین صحافت کی کو گارنٹی فراہم کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے ہمیں جو مواد پروسیکیوشن نے ہمارے خلاف لے کے آئی، ہم نے عدالت میں آج یہ استدعا کی کہ یہ تمام مواد جو ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس میں ایک بھی غیر قانونی پوسٹ نہیں ہے، ایک بھی اگر آپ کسی تنقید کو صحافی کے خلاف بغاوت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پاکستان کولیپس کر جائے گا۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے صحافت کو آزاد کرنا ہے، مسلسل آزاد کرنا ہے، آپ نے اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر کسی صحافی نے فرض کر لیں تنقید کی بھی ہے تو اس کے لیے آپ نے متعلقہ قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، نہ کہ آپ نے اس کے اوپر دفعہ 123
SAPPC ڈال کے اس کو باغی بغاوت کی جو ہے وہ FIR درج کر دینی ہے۔ FIA نے کیا کیا، ثاقب نثار صاحب کے کہنے کے اوپر اور عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، ان کے دباؤ کے اوپر ایک صحافی کے اوپر پہلی FIR پیکا کی آڑ میں بغاوت کی جو ہے وہ FIR درج کی گئی۔ یہ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور مسٹر جسٹس علی باقر نذیر صاحب کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ٹرائل کی کارروائی کو روکا، اور فرد جرم کے بھی ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ اگر یہ ٹرائل چلتا بھی ہے تو یہ بھی عمل ایک صحافی کو اور میڈیا کو ٹیررائز کرنے کے مترادف ہے، کہ ایک صحافی کی پیشیاں پڑ رہی ہیں اور وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے، تاکہ باقی سارے صحافیوں کو پیغام جائے کہ آپ نے خوفزدہ ہو کے صحافت کرنی ہے۔ صحافت خوفزدہ ہو کر ہو ہی نہیں سکتی۔ تحریک انصاف کے دور میں یہ کافی ہوتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب ان کے خلاف تنقید ہوتی تو اس طرح کئی صحافی اسی طرح اسی تحریک انصاف کی زد میں آئے ہیں ان کے دور حکومت میں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو مقدمہ ہے بغاوت کا، اس کی کوئی مثال ملتی ہے پہلے کبھی ماضی میں پیکا کے تحت کیا گیا؟ پیکا کے تحت پہلے پیکا کی آڑ کے اندر بغاوت کی یہ پہلی FIR ہے پنجاب میں، جو رضوان رضی صاحب کے اوپر جو ہے وہ درج کی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے آپ ماضی میں دیکھیں جنرل ضیاء کے دور میں، ڈکٹیٹر کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے مقدمات جو ہے وہ درج کروائے جاتے رہے، اور وہی کام یہ بدقسمتی سے جو ایک پلانٹڈ قسم کی ٹاؤٹ گورنمنٹ کریٹ کی گئی تھی عمران خان میں، انہوں نے بھی وہی ڈکٹیٹر والی پرسیپشن کو آگے بڑھایا، اور ایک صحافی کے خلاف کچھ نہ کرنے کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ پیکا کی آڑ میں بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروا دیا۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ کی سماعت مزید 2 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کی ہے، اور آئندہ سماعت پر عدالت نے FIA کو حکم دیا ہے کہ اس بابت جو رضوان رضی کے مقدمہ سے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں انہیں بری کرنے کی اور مقدمہ خارج کرنے کی جو استدعا ہے، اس کے اوپر FIA کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی رپورٹ بھی جمع کروائیں اور اس کے بابت جواب بھی جمع کروائیں۔